کرنٹ افیئر ود وانی میں آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ دنیائے ادب کی ایک عظیم شخصیت، عظیم شاعر و ادیب جوش ملی آبادی کے بارے میں ہے۔ آفاق شاعر و ادیب جوش ملی آبادی کی پوتی تبسم ملی آبادی کا کہنا ہے کہ 1947 میں تقسیم ہند و پاک کے وقت پاکستان کی جانب ہجرت کرنے والے لوگوں میں ایسے بہت سے خاندان بھی تھے جو ہر لحاظ سے معزز اور لائق صد احترام ہوا کرتے تھے، گھر بار کے لحاظ سے بھی بہت آسودہ تھے، روزگار اور کاروبار بھی خوب تھا اور اکثر و بیشتر صاحب جائیداد بھی تھے، مگر تقسیم کے بعد ایسے بہت سے خاندان خانمائے بربادی کا شکار ہو گئے، جن میں ایک خاندان ہمارا بھی ہے۔ اور جب انہوں نے یہاں آ کر لوگوں کو اپنی گزشتہ بود و باشت اور فراغ حالی کا تذکرہ کسی قدر فخر یا کبھی کرب و اذیت کے انداز میں کیا تو یہاں کے لوگ سمجھ نہیں پائے۔ سمجھتے بھی کیسے؟ جس تن لاگے اس تن جانے کے مصداق جب انہوں نے ہجرت کا رنج ہی نہیں جھیلا تھا، جنہوں نے اپنے پیارے بھرے گھر بار نہیں چھوڑے تھے، اپنی یادیں باتیں اپنے چھوڑے ہوئے گھروں کے در و دیوار میں دفن کر کے نہیں آئے تھے، انہیں کیسے معلوم ہوتا کہ بسی بسائی بستی اور اپنے پیارے لوگوں کو چھوڑ کر آنا کیا ہوتا ہے۔ تبسم ملی آبادی نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ بتایا کہ میں اسی تناظر میں ایک نظم لکھ رہی ہوں، اپنے بزرگوں کی باتوں اور یادوں سے پیوست کچھ باتیں اور یادیں دل کو بوجھل کر رہی تھیں، سوچا اپنی تحریر کے ساتھ یہ شعر پیوست کر دوں، شاید میرے ان الفاظوں میں چھپے کرب کو کوئی سمجھ سکے۔ ریشم و اطلس و کم خواب میں بنے ہوئے ہم ایسے الجھے ہیں سرا بھی نہیں ملتا اپنا۔ غالباً یہ 1975 کی بات ہے کہ مجھے زبان اردو میں جنوبی ایشیا ہی نہیں بلکہ عالمی شہرت یافتہ ایک عظیم شاعر و ادیب جوش ملی آبادی کی فی البدی شاعری کی ایک یادگار محفل میں شرکت کا موقع ملا۔ شاید یہ جوش ملی آبادی کی شاعری کی آخری محفل تھی۔ شبیر حسین خان المعروف جوش ملی آبادی 5 دسمبر 1894 کو ضلع لکھنؤ کے قصبے ملی آباد میں ایک نواب کے گھر پیدا ہوئے۔ 1914 میں آگرہ کے سینٹ پیٹر کالج سے سینئر کیمسٹری کا امتحان پاس کیا، عربی اور فارسی پڑھی اور ٹیگور یونیورسٹی میں بھی 6 ماہ تعلیم حاصل کی۔ 1916 میں والد کی وفات پر سلسلہ تعلیم ترک کرنا پڑا۔ شاعری جوش کو والد کی طرف سے ورثے میں ملی۔ 1925 میں ریاست حیدرآباد کی عثمانیہ یونیورسٹی میں ترجمے کے شعبے کے نگران مقرر ہوئے۔ جوش برٹش راج سے آزادی کے داعی تھے، آزادی کی اس جدوجہد میں شامل رہے اور اسی حوالے سے کئی اہم سیاستدانوں سے ان کے قریبی تعلقات رہے، جن میں جواہر لال نہرو نمایاں ہیں۔ 1954 میں ہندوستان نے جوش ملی آبادی کو پدم بھوشن کا ایوارڈ دیا۔ ہندوستان میں اردو پر ہندی کے غلبے اور ایسی ہی مجموعی صورتحال پر جوش نے 1958 میں ہجرت کر کے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت کے ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن جوش ملی آبادی پاکستان کی سوچ سے پاکستان چلے آئے۔ اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں، یہ نظم جوش ملی آبادی کی پاکستان سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ جوش نے کراچی میں سکونت اختیار کی اور انجمن ترقی اردو کے لیے گراں قدر کام کیا۔ وفات سے کچھ ہی عرصہ قبل اسلام آباد منتقل ہوئے۔ پاکستان میں حکومتوں نے ان سے برا تو نہیں تو کوئی اچھا سلوک بھی نہیں کیا۔ اتنی بڑی شخصیت سے اچھا سلوک نہ کرنا بھی برے سلوک کے زمرے میں آتا ہے۔ پاکستان میں سرکاری سطح پہ نظر انداز کیے جانے کی صورتحال کے تناظر میں ہندوستان کی ایک سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی نے جوش ملی آبادی کو اپنے خاندان سمیت ہندوستان واپس آنے کی دعوت دی، لیکن جوش ملی آبادی نے انکار کر دیا۔ جوش ملی آبادی اپنی پاکستان کی سوچ کے درد کو
کیسے مغلوب ہوتا دیکھ سکتے تھے۔ جوش نے ہندوستان جانے سے انکار کر دیا اور پاکستان میں ہی مرنا پسند کیا۔ جوش ملی آبادی کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، تاہم ان کی اپنی سوانح حیات یادوں کی بارات کو اردو ادب میں ایک شاہکار کی حیثیت حاصل ہے، اور ان کی یہ سوانح عمری اردو کے نصاب کا حصہ بھی ہے۔ جوش کی شخصیت اور ان کے نظریات و خیالات کو سمجھنے کے لیے یادوں کی بارات ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ یادوں کی بارات اس دور کی ثقافت رواجات کی بھی ایک بہترین تصویر پیش کرتی ہے۔ برطانوی ہندوستان میں نوابوں امراء کے زوال کی منظر کشی بھی اس سوانح عمری کی ایک گواہی ہے۔ جوش نے یادوں کی بارات میں مختلف شخصیات کے جو خاکے پیش کیے وہ اپنی جگہ ادبی شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جوش نے یادوں کی بارات میں معاشرے کے رسم و رواجات کے برعکس اپنی ذات کے بارے میں بھی ایسا سچ بولا ہے جس کی ہمت بہت کم لوگ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ہر قسم کے معاشقوں کی بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جوش کا سچ اس کے کلام میں بھی نمایاں نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دل خود بخود جوش کی سچائی کی گواہی دینے لگتا ہے۔ دنیائے ادب کی یہ عظیم شخصیت 22 فروری 1982 کو اسلام آباد میں وفات پا گئی۔ 2013 میں جوش ملی آبادی کو ان کی وفات کے 3 اشروں کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے ہلال امتیاز کا ایوارڈ دیا گیا۔ اسلام آباد کے قبرستان میں دنیائے اردو کی اس عظیم شخصیت کی قبر پہ تحریر ہے: جب زیست سے ہوتے ہیں ترانے ممنوع، تب کار سرود موت کرتی ہے شروع، ہر شاہ و گدا قبر میں ہوتا ہے غروب، شاعر افق لحد سے ہوتا ہے طلوع، اے شاعر دانا خس و خاشاک نہ بن، اکسیر ہے تو سر نہ جھکا خاک نہ بن، آئندہ زمانے کی امانت ہوشیار، اٹھ لحد میں موجود کی خوراک نہ بن۔